سر سب سے پہلے یہ فرمائیے یہ ایک کے بعد ایک ایسے شخص کا قتل ہے جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے انڈیا کو مطلوب ہے. پاکستان میں ہندوستان کے دشمنوں کا خاتمہ کون کر رہا ہے؟ نریندر مودی سنبھال سکتا ہے اپنی ہندوستان کی حکومت کو سنبھال، ورنہ مجاہدین تمہارے چپڑے سے اور تمہاری زبان سے. A few moments later. More breaking news coming in. Jaish terrorist who threatened India of balkanization last month has been found dead in Pakistan. Maulana Abdul Aziz has been found dead under mysterious circumstances. یہ ایک انتہائی پیچیدہ واقعہ ہے اور گزشتہ 2 سال میں ایسے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں. ایک اور واقعہ جو کل بڑا مجھے جس سے تشویش ہوئی اور بڑی دل دہلا دینے والا واقعہ، وہ بھی اسلام آباد میں پیش آیا. دھمکیاں آ رہی ہیں، وہ یہ آ رہی ہیں کہ جناب نیکسٹ ٹائم اگر ہم سٹرائک کریں گے، انڈیا کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم اگر ہم سٹرائک کریں گے تو ہم جناب سی سائڈ سے آئیں گے. یعنی اگر سی سائڈ سے آئیں گے تو پھر تو وہ وار کا اسپیکٹرم بڑھ جائے گا. دنیا ادھر بزی ہوم میں، وہ یورپ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ تو مودی بھی اس طرح سوچ سکتا ہے یا نہیں؟ وہاں پہ مارشل لا کبھی نہیں لگا نا. پوری جنگ کے دوران خارجہ سیکرٹری بریف کرتا رہا. پاکستان کی جو آرمی کے آفیسر اور جوان ہیں، جونیئر آفیسر جوان جو ہیں، وہ بہت زیادہ دباؤ کا اور ہیجان کا اس وقت شکار ہیں. وہ ڈی مورلائز بھی ہیں، وہ غصے میں بھی ہیں، جس کا ایک مظہر وہ لیٹر ہے. اور یہ لیٹر یہ کہتا ہے کہ ہم جونیئر آفیسرز کے بہاف، ہم جونیئر آفیسرز ہیں، کیپٹنز اینڈ میجرز اینڈ کرنلز بھی پاکستانی، اور ہم بغیر کوئی الفاظ ضائع کیے جنرل آصف منیر سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور ان لمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. اس میں کراچی، اسلام آباد، لاہور، ڈسکا اور آزاد کشمیر کے اندر ایسے واقعات ہوئے ہیں. تو ان ساروں کو جب لنک کر کے دیکھا جاتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو لوگ ٹارگٹ کیے گئے ہیں وہ اینٹی انڈیا تھے یا مختلف واقعات میں ماضی میں انڈیا کو مطلوب رہے تھے. یہ سلسلہ جنوری 2022 سے شروع ہوا تھا جب اندرون سندھ میں سلیم رحمانی نام کے ایک شخص کو قتل کیا گیا تھا، جس کا مبینہ تعلق کلعدم لشکر طیبہ سے بتایا جاتا ہے. وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا. اس کے بعد پھر کراچی میں کلعدم جیش محمد کے ایک نام محمد زاہد کو قتل کیا گیا، جس پہ مبینہ طور پہ یہ الزام تھا کہ وہ قندھار ہائی جیکنگ میں ملوث تھا. تو یہ معاملہ یہاں پہ نہیں رکا. اس کے بعد اسلام آباد میں، لاہور میں ایک سکھ رہنما کا قتل ہوا، اور کراچی میں 1-2 ایسی بھی وارداتیں ہوئی کہ جس کے اندر مرڈر تو نہیں ہو سکا، لیکن ان کا تانا بانا ممبئی کے انڈر ورلڈ سے جا کے ملتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ کشمیری جہادی تنظیمیں، ممبئی انڈر ورلڈ اور سکھ رہنما جو کہ انڈیا مخالف ہیں، ان 3 کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر. اور اس کے حوالے سے جو تانے بانے ہیں، صوبہ سندھ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر 2 کارروائیوں کی ذمہ داری سندھو دیش آرمی نے قبول کی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں پہ ایک پراکسی وار جاری ہے کہ جس کے اندر بھارتی ایجنسی را کا ہاتھ ہو سکتا ہے. بالکل اسی طرح آج جو آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے پریس کانفرنس کی ہے، اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ نام تو نہیں لیا، لیکن تانے بانے یہی اپنا اصلی چہرہ اگر ہم دکھا پائیں کہ ہم کون ہیں تو بہت اچھا ہوگا. دیکھیے، یہ بہت ٹریجک انسیڈنٹ ہے. یہ بچی فرسٹ ایئر میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اور ٹک ٹاکر تھی اور بڑی اچھی ویڈیوز بناتی تھی. یہ کوئی ان میں کوئی غیر اخلاقی مواد نہیں ہوتا تھا، نارمل ویڈیوز بنایا کرتی تھی یہ. اور انسٹاگرام پہ اس کے 3,68,000 فالوورز تھے. بڑی ہردل عزیز تھی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس دن اس کی برتھ ڈے تھی اور اس نے اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی ہے، اور اس کی ایک ویڈیو اس نے بنائی اور اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کیا. تو 3:30 بجے کے قریب کوئی لڑکا آیا ہے، پینٹ قمیض اس نے پہنی ہوئی تھی، اور اس سے کچھ بات ہوئی ہے اس کی، اور پھر اس کے بعد وہ پسٹل ساتھ لایا ہوا تھا، اس نے اس کو شوٹ کیا ہے اور پھر وہ بھاگ گیا وہاں سے. تو یہ جو ایک انسیڈنٹ ہے، یہ کوئی پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے. اس طرح کے بے شمار ہمارے ہاں واقعات ہو چکے ہیں.
تو یہ کہا جا رہا ہے کہ غالباً یہ کوئی آنر کلنگ کا واقعہ ہے. آنر کلنگ میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ آپ اس سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ تیار نہیں ہے اس پہ شادی پہ، تو وہ آپ اس کو مار دیتے ہیں لڑکی کو، کہ اس نے آپ کا جو آنر ہے اور آپ کی جو عزت ہے، یا یہ بھی ہے کہ وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتی ہے، کہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنانا جو ہے، اب یہ لڑکی اپر چترال سے بلونگ کرتی تھی. اپر چترال بلکہ پورا جو چترال ہے وہ ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے، وہ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ چترال کے کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پہ کہ مینسٹریشن کے دوران عورتوں کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور وہ گھر سے باہر جا کے یعنی باشالانی کہتے ہیں، ان کہہ لیں کہ وہ گھر سے ہوتے ہیں، وہ ایک طرح کے، وہاں وہ رہتی ہیں جا کے، اور پھر جب وہ ان کے خیال میں پاک ہو جاتی ہیں تو پھر وہ واپس ان کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ گھروں میں آ جائیں. تو اب اس طرح کی ایک وہ کنزرویٹو سوسائٹی ہے. تو یہ بچی کا تعلق وہاں سے تھا، چترال سے، رہتی یہ یہاں پہ تھی اسلام آباد G13-1 میں. اس کے والد صاحب بھی وہاں ایک معروف سوشل ایکٹیوسٹ تھے، اس کے والد صاحب اس بچی کے. تو اس طرف بھی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہیں کہ غالباً چونکہ یہ وہ ویڈیوز بنا رہی تھی تو کچھ اس کی فیملی کے لوگ، کچھ اس کے بیبی کے کچھ چچا زاد اس کا ہو، خالہ زاد ہو، چچا زاد کی بات کی جا رہی ہے جو نالاں تھے اس سے، اور انہوں نے ایک طرح کے آپ سمجھ لیں کہ ایک یعنی آنر کلنگ میں اس کو قتل کیا. یعنی یہ ایک خیال ہے، ابھی ثابت نہیں ہوا، پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، لیکن یہ پتہ چل جائے گا. تو بہرحال جی ایک بڑا بھیانک چہرہ ہے ہماری سوسائٹی کا، ہمارے ہاں جس قسم کے ٹرینڈز اس وقت پل رہے ہیں. میں ابھی کچھ دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ اس بچی کی تصویر کسی نے لگائی سوشل میڈیا پہ، اور اس کے نیچے اتنے خوفناک اور ہولناک کامنٹس تھے، جیسے کہ جی یہ تو بڑا اچھا ہو گیا کہ صفایا شروع ہو گیا ان لوگوں کا، اس ملک میں ان لوگوں کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو اس ملک کی اقدار کو فالو نہیں کرتے، اس قسم کی چیزیں. اور اچھا ہوا یہ دفع ہو گئی، اس کو مار دیا گیا، یہ مطلب اس طرح کے کمنٹس لوگ دے رہے ہیں. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں نا کہ سوسائٹی کہاں پہنچ چکی ہے. اور وہ طبقے جو کہ اس قسم کی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کو باقاعدہ طور پہ ریاست کی سرپرستی حاصل ہے. تو خیر یہ ایک بہت دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا ہے. جی آرزو. بالکل ایسا ہے، لیکن سر ظاہر ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اور ابھی بھی آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ باقی سوسائٹی جو ہے وہ بھی کچھ اسی مائنڈ سیٹ کی ہے، اس چیز کو الٹا سپورٹ کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہی تھی کہ جس طرح کے کمنٹس آئے ہیں اس سے ایک طرح سے واہ واہ کی جا رہی ہے کہ جی بڑا اچھا کیا ہے. اور اس کے اوپر یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی یہ سوسائٹی سدھر سکے گی؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.